درد محسوس کیجیے نبیوں کا قوموں کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ باز کہیں یا باز کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہیں۔ سٹبن، ڈٹائی کا انداز ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے نہیں سدھرنا۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے بھی حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر بے ایمان تھے، بے شک اب کر وہی غالب مہربان ہے۔ نشانیوں کی بات ہے، بار بار کی پکڑ کی بات ہے۔ تو آیت 90 سے تدبر اور عمل۔ اپنے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگیے، چلیے مانگ لیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو قرآن کی کوئی سورت سکھائیں اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا سکھائیے۔ کسی کی کوئی نصیحت سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اور اپنی انا کو آڑے نہ آنے دیں۔ ہم کہتے ہیں میں کیوں سیکھوں، میں تو سکھاتی ہوں۔ تو پھر یاد رکھیں سیکھیں گے نہیں تو آگے سے سکھائیں گے کیسے، اور یہ سلسلہ پھر زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ قرآن سے رہنمائی، بگڑے سے بگڑے ماحول میں بھی ہدایت کی شمع جلائی جا سکتی ہے۔ اپنا اپنا حصہ ڈالیے، اچھے دوست بنائیے، امید ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی اجازت سے آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ نوح علیہ السلام کا صبر طویل ہوا تو ان کی دعا بھی جلد قبول ہوئی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا۔ غور و فکر کی بات ہے، سچی زبان سے مراد ذکر خیر اور مقام اور مرتبے کا بلند ہونا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ عالی شان عمارتیں، عالی شان مستقبل کی ضمانت نہیں، اعمال اچھے کرنے۔ قوم عاد کا عمل کیا تھا؟ بڑی عمارتیں بناتے تھے، ہائی رائز، لیکن وہ عمارتیں ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکی۔ نیک دوست نفع بخش ہوتا ہے، دلی نیک دوست سفارش کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کا حد سے بڑھ جانا اللہ کی محبت سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ اس محبت کو کم کرتے ہیں۔